ایک معجزہ دکھایا، اس کا بیان ہے۔ اور حدیث نمبر 5654 ہے، صحیح ستہ کی روایات میں سے ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا تو فرمایا کہ یعنی رستے میں تھے، اس میں ٹھہر کر ہم سب جمع ہو گئے، سرکار نے خطبہ دیا تو فرمایا کہ تم رات بھر اور کل تک چلتے رہو گے، یعنی مسلسل سفر کرو گے اور انشاءاللہ کل تم پانی تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ ایک غیبی خبر تھی، پانی کم تھا، پہلے زمانے کے سفر تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کی بشارت، یہ خوشخبری دی کہ تم پوری رات سفر کرو اور اس کے بعد آگے چلو گے، دن کا ایک حصہ چلو گے تو پھر تمہیں پانی مل جائے گا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر چلے، اس طرح کہ کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا، یعنی پانی کی کمی کی شدت، تو ہر ایک بس ایک ہی دھن میں تھا کہ کسی طریقے سے ہم پورا سفر طے کریں اور اس پانی کے مقام تک پہنچ جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور سفر طے فرماتے رہے یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ جب آدھی رات پوری ہوئی تو آپ ایک راستے سے جو چل رہے تھے اس سے ذرا ہٹ گئے اور آپ نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور آرام فرمانے کا قصد و ارادہ کیا اور فرمایا کہ ہم پر ہماری نماز کی حفاظت کرنا۔ مراد یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم جاگتے رہو اور ہم آرام کریں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ صحیح حدیثوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کا دل نہیں سوتا، تو لہذا اب اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر آنکھیں بند کر کے سو گئے تھے لیکن نبیوں کا دل جاگتا رہتا ہے، تو یہ چونکہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی تھا کہ اس طرح اور اس کے اللہ کی مشیت تھی کہ اس قسم کا واقعہ ظہور پذیر ہونا تھا، لہذا جو صحابی اس نماز کی حفاظت پر فجر کی نماز کے لیے مخصوص کیے گئے تھے کہ آپ جگائیں گے، انہیں بھی نیند آ گئی۔ تو راوی کہتے ہیں تو پہلے جو صاحب جاگے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جبکہ دھوپ آپ کی پشت مبارکہ میں تھی، یعنی بہت زیادہ دھوپ نکل آ چکی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، سارا لشکر سب جاگ گئے، تو آپ نے فرمایا سوار ہو جاؤ اور اس مقام سے دور چلو۔ چنانچہ ہم سوار ہو گئے اور پھر چلے، یہاں تک کہ جب سورج خوب بلند ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور پھر وضو کا برتن منگوایا۔ جو میرے ساتھ تھا جس میں تھوڑا سا پانی بھی تھا، تو آپ نے اس سے ایک ہلکا سا وضو کیا، یعنی زیادہ پانی اس میں خرچ نہ کیا کہ جو عام قسم کے وضوؤں سے کم تھا۔ پھر فرمایا کہ اس میں کچھ برتن میں پانی باقی رہ گیا ہے، اسے سنبھال کر رکھنا کہ اس سے ایک عظیم معجزہ ظہور پذیر ہوگا۔ یہ بھی غیبی خبر تھی۔ پھر جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کی اذان کہی، یعنی جو فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی تو اب یہ اشراق چاشت کا وقت شروع ہو چکا تھا، اس وقت میں وہ قضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرما رہے تھے، اور اس سے قاعدہ قانون معلوم ہوا کہ اگر پوری جماعت کی نماز نکل جائے اور وہ ادا کرنا چاہیں تو اذان دینا مستحب ہوتا ہے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کی اذان کہی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی، یعنی فجر کی سنتیں پہلے پڑھی، پھر فجر کے فرض پڑھے با جماعت، وہ پوری جماعت کو پڑھوائے، اور ہم سوار ہو گئے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے رہے یہاں تک کہ اس وقت تک پہنچے کہ جب دن بہت زیادہ چڑھ گیا تھا اور ہر چیز گرم ہو گئی تھی، تب گئی تھی کیونکہ وہ صحرا تھا، اور اگر آپ حرم کے اطراف میں ہی پہاڑوں میں ہی چلے جائیں تو وہاں کی گرمی برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ صورتحال ہو گئی تو لوگ اس طرح کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکنا وعطشنا، ہم ہلاک ہو گئے اور ہم پیاسے ہیں۔ اب غور فرمائیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں کہہ رہے کہ یا رب کریم ہم ہلاک ہو رہے ہیں، ہم پیاسے ہیں، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں کوئی غلط کام تو نہیں تھا، اس کو یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر نبی کی طرف متوجہ ہو گئے، بلکہ ان کی اللہ کی طرف توجہ پختہ ہو گئی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا اور آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے 2 طریقے ہیں کہ ایک آپ براہ راست دعا کر لیں، دوسرا یہ کہ اللہ کے کسی مقرب بندے سے دعا کروا دیں، دونوں میں فرق ہے۔ آپ کی دعا کی تاثیر
اور اس مقرب بندے کی دعا کی تاثیر میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور اس راز کو، اس حکمت کو صحابہ کرام علیہم رضوان ہم سے بہتر سمجھتے تھے، اگرچہ وہ بھی بڑے نفوس قدسیہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ، اور صحابہ بقیہ تمام امت سے افضل ہوتے ہیں جو نبی کے صحابی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ ادب سکھایا کہ جب تم پر کوئی پریشانی مشکل آئے تو اللہ کے نبی کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے اس مشکل و پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے، ہم پیاسے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبر دی، فرمایا تم پر ہلاکت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے وہی وضو کا برتن منگایا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اسی طرح اپنا دست اقدس رکھا، تو کہتے ہیں پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور آپ نے فرمایا، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار نے مجھ سے فرمایا کہ قتادہ، ابو قتادہ لوگوں کو پانی پلاؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو پانی پلانے لگا، اور کثیر لوگ جو تھے جب وہ پورے لشکر نے دیکھا کہ پانی موجود ہے تو تیزی کے ساتھ اس پانی کی طرف لپکے اور اس پر ٹوٹ پڑے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اخلاق اچھے رکھو، یعنی جلد بازی نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو جلد بازی میں، کیونکہ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب نعمت تقسیم ہوتی ہے، جیسے کوئی آٹے کی شارٹیج ہو جائے، اس کے لیے لائن لگی ہو، تو ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آٹا ختم ہو جائے تو جلدی سے ذرا جھپٹ لوں، اور اس میں افراتفری ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم رضوان جو مطلب اتنے زیادہ ریاضت اور مجاہدے میں آگے نہیں تھے، کیونکہ جلیل القدر صحابہ تو ایسا نہیں کر رہے تھے، جو عام قسم کے صحابی تھے جو اتنے زیادہ صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں رہے تھے، وہ ایک دوسرے پہ جلدی جلدی ٹوٹنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے رکھو، یعنی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو، ایثار کا مظاہرہ کرو، تم سب سیر ہو جاؤ گے۔ یعنی وہ پانی عام پانی نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے، بلکہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلنے والا وہ پانی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برکت سے بھرپور ہے، تو اس میں کمی کبھی نہیں ہو سکتی، تم آرام سے پیو گے، سیر ہو جاؤ گے۔ راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر لوگوں نے ایسا ہی کیا، پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو انڈیلنے لگے اور میں لوگوں کو پلانے لگا، حتیٰ کہ میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی باقی نہ رہا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کو میری طرف اس طرح جھکایا، فرمایا کہ پیو۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک آپ نہ پی لیں، کیونکہ یہ ادب تھا، تو غلام نے وہی کام کیا جو ایک آقا کی بارگاہ میں غلام کو کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے۔ ابھی کتنے پیاری بات کہ قوم کا امیر سب سے آخر میں نعمت کو حاصل کر رہا ہے۔ اگر آج کل کے دور کی کوئی صورتحال ہوتی تو غالباً ایسا نہ ہوتا، بلکہ معاملہ الٹا ہوتا کہ دوسرے بھوکے پیاسے مر جائیں لیکن ہمیں ملنا چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اس طرز کو حکمران اور جو حکومتی منصب اختیار کیے اشخاص ہیں وہ اختیار کر لیں تو ان کی اتنی محبت دل میں بیٹھے گی کہ کوئی ان سے بدزر نہیں ہوگا، اور ان کا وقار اور درجہ بلند ہوگا، لوگوں کی نگاہوں میں عزت میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے، تو لہٰذا آپ پئیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو نوش فرمایا، پہنچے اور خوب اچھی طرح پانی پیا، اس کے بعد وہ راحت یافتہ ہو کر بالکل سیراب ہو کر اپنی اپنی جگہوں پر واپس گئے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس پر اثر واقعے میں کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کے بچے ہوئے پانی میں ہاتھ دست مبارکہ رکھا، برکت پیدا ہوئی، اور کثیر لشکر جو ایک طویل عرصے سے پانی کی تلاش میں تھا، پیاسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو سیراب کیا۔ اور ہم بار بار اسی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے پریشانی مشکل دور کرنے پر اللہ کے عطا سے قدرت رکھتے ہیں، وہ ان معجزات میں تقریباً ہر معجزے سے عیاں ہیں کہ یہ نظریہ عقیدہ بالکل درست قبول ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے، تو لہٰذا آپ پئیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو نوش فرمایا، پہنچے اور خوب اچھی طرح پانی پیا، اس کے بعد وہ راحت یافتہ ہو کر بالکل سیراب ہو کر اپنی اپنی جگہوں پر واپس گئے۔
تو آپ دیکھیے کہ اس پر اثر واقعے میں کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کے بچے ہوئے پانی میں ہاتھ دست مبارکہ رکھا، برکت پیدا ہوئی، اور کثیر لشکر جو ایک طویل عرصے سے پانی کی تلاش میں تھا، پیاسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو سیراب کیا۔ اور ہم بار بار اسی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے پریشانی مشکل دور کرنے پر اللہ کی عطا سے قدرت رکھتے ہیں، وہ ان معجزات میں تقریباً ہر معجزے سے عیاں ہیں کہ یہ نظریہ عقیدہ بالکل درست ہے، اور یہ کوئی نبیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے تھے، چاہے وہ صحابہ تھے، چاہے وہ اولیاء اعظام، چاہے علماء و فقہا، لوگ اپنی حاجات کے حل کے سلسلے میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتے رہے۔ تو اس میں کوئی غلط کوئی عقیدہ نہیں ہے، کوئی یہ غلط عمل نہیں ہے، اس لیے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان ایک عمل کو اختیار کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع نہ فرما کر اس کو اپنی مرضی اور تائید عطا فرما دیں تو اس کے حق اور جواز میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کی اذان کہی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی، یعنی فجر کی سنتیں پہلے پڑھی، پھر فجر کے فرض پڑھے با جماعت، وہ پوری جماعت کو پڑھوائے، اور ہم سوار ہو گئے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ اس وقت تک پہنچے کہ جب دن بہت زیادہ چڑھ گیا تھا اور ہر چیز گرم ہو گئی تھی، تب گئی تھی کیونکہ وہ صحرا تھا، اور اگر آپ حرم کے اطراف میں ہی پہاڑوں میں ہی چلے جائیں تو وہاں کی گرمی برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ صورتحال ہو گئی تو لوگ اس طرح کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکنا وعطشنا، ہم ہلاک ہو گئے اور ہم پیاسے ہیں۔ اب غور فرمائیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں کہہ رہے کہ یا رب کریم ہم ہلاک ہو رہے ہیں، ہم پیاسے ہیں، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں کوئی غلط کام تو نہیں تھا، اس کو یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر نبی کی طرف متوجہ ہو گئے، بلکہ ان کی اللہ کی طرف توجہ پختہ ہو گئی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا اور آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے 2 طریقے ہیں کہ ایک آپ براہ راست دعا کر لیں، دوسرا یہ کہ اللہ کے کسی مقرب بندے سے دعا کروا دیں۔ دونوں میں فرق ہے، آپ کی دعا کی تاثیر اور اس مقرب بندے کی دعا کی تاثیر میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور اس راز کو، اس حکمت کو صحابہ کرام علیہم رضوان ہم سے بہتر سمجھتے تھے، اگرچہ وہ بھی بڑے نفوس قدسیہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ، اور صحابہ بقیہ تمام امت سے افضل ہوتے ہیں جو نبی کے صحابی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ ادب سکھایا کہ جب تم پر کوئی پریشانی مشکل آئے تو اللہ کے نبی کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے اس مشکل و پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے، ہم پیاسے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبر دی، فرمایا تم پر ہلاکت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے وہی وضو کا برتن منگایا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اسی طرح اپنا دست اقدس رکھا، تو کہتے ہیں پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور آپ نے فرمایا، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار نے مجھ سے فرمایا کہ ابو قتادہ لوگوں کو پانی پلاؤ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو پانی پلانے لگا، اور کثیر لوگ جو تھے جب وہ پورے لشکر نے دیکھا کہ پانی موجود ہے تو تیزی کے ساتھ اس پانی کی طرف لپکے اور اس پر ٹوٹ پڑے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اخلاق اچھے رکھو، یعنی جلد بازی نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو جلد بازی میں، کیونکہ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب نعمت تقسیم ہوتی ہے، جیسے کوئی آٹے کی شارٹیج ہو جائے، اس کے لیے لائن لگی ہو، تو ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آٹا ختم ہو جائے تو جلدی سے ذرا جھپٹ لوں، اور اس میں افراتفری ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم رضوان جو مطلب اتنے زیادہ ریاضت اور مجاہدے میں آگے نہیں تھے، کیونکہ جلیل القدر صحابہ تو ایسا نہیں کر رہے تھے، جو عام قسم کے صحابی تھے جو اتنے زیادہ صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں رہے تھے، وہ ایک دوسرے پہ جلدی جلدی ٹوٹنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے رکھو، یعنی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو، ایثار کا مظاہرہ کرو، تم سب سیر ہو جاؤ گے۔ یعنی وہ پانی عام پانی نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے، بلکہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
انگلیوں سے نکلنے والا وہ پانی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برکت سے بھرپور ہے، تو اس میں کمی کبھی نہیں ہو سکتی، تم آرام سے پیو گے، سیر ہو جاؤ گے۔ راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر لوگوں نے ایسا ہی کیا، پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو انڈیلنے لگے اور میں لوگوں کو پلانے لگا، حتیٰ کہ میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی باقی نہ رہا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کو میری طرف اس طرح جھکایا، فرمایا کہ پیو۔ میں نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک آپ نہ پی لیں، کیونکہ یہ ادب تھا۔ تو غلام نے وہی کام کیا جو ایک آقا کی بارگاہ میں غلام کو کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے۔ ابھی کتنے پیاری بات کہ قوم کا امیر سب سے آخر میں نعمت کو حاصل کر رہا ہے۔ اگر آج کل کے دور کی کوئی صورتحال ہوتی تو غالباً ایسا نہ ہوتا، بلکہ معاملہ الٹا ہوتا کہ دوسرے بھوکے پیاسے مر جائیں لیکن ہمیں ملنا چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اس طرز کو حکمران اور جو حکومتی منصب اختیار کیے ہوئے اشخاص ہیں وہ اختیار کر لیں تو ان کی اتنی محبت دل میں بیٹھے گی کہ کوئی ان سے بدزر نہیں ہوگا اور ان کا وقار اور درجہ بلند ہوگا، لوگوں کی نگاہوں میں عزت میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے، تو لہٰذا آپ پئیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو نوش فرمایا، پہنچے اور خوب اچھی طرح پانی پیا۔ اس کے بعد وہ راحت یافتہ ہو کر بالکل سیراب ہو کر اپنی اپنی جگہوں پر واپس گئے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس پر اثر واقعے میں کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کے بچے ہوئے پانی میں ہاتھ دست مبارکہ رکھا، برکت پیدا ہوئی، اور کثیر لشکر جو ایک طویل عرصے سے پانی کی تلاش میں تھا، پیاسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو سیراب کیا۔ اور ہم بار بار اسی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے پریشانی مشکل دور کرنے پر اللہ کے عطا سے قدرت رکھتے ہیں، وہ ان معجزات میں تقریباً ہر معجزے سے عیاں ہیں کہ یہ نظریہ عقیدہ بالکل درست ہے، اور یہ کوئی نبیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے تھے، چاہے وہ صحابہ تھے، چاہے وہ اولیاء اعظام، چاہے علماء و فقہا، لوگ اپنی حاجات کے حل کے سلسلے میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتے رہے۔ تو اس میں کوئی غلط کوئی عقیدہ نہیں ہے، کوئی یہ غلط عمل نہیں ہے، اس لیے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان ایک عمل کو اختیار کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع نہ فرما کر اس کو اپنی مرضی اور تائید عطا فرما دیں تو اس کے حق اور جواز میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔